سال سے اوپر کی عمر کے ہمارے 17.26 ملین ہیں لوگ. اس میں ویکسینیشن کی ہے وہ 6% ویکسینیشن کی ہے، جس کی تعداد 1.5 ملین ہوتی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کم تعداد ہے، 6.5% کچھ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو بلکہ یہ 17 ملین سے جو لوگ ہیں ان سب کو ویکسینیٹ ہو جانا چاہیے تھا اب تک، کیونکہ ہم 30 سال کی عمر کو اوپن کر دیا ہے کہ وہ واک ان ویکسینیشن کریں، وہ آئیں اپنا شناختی کارڈ دکھائیں اور ویکسینیشن اپنی کرا دیں. تو یہ مسئلے ہیں. اور 19 سے 30 سال تک کے لیے ابھی یہ رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے. اور اوبویسلی ہمارے 19 سے 30 سال تک کے بچے ہیں وہ زیادہ تعداد ہے ان کی، 18 ملین کے قریب ہے ان کی تعداد. تو وہ جو نمبر آ جائیں گے تو بہت زیادہ ہماری جو ہے ویکسینیشن کی تعداد بڑھ جائے گی. ہم نے جگہ جگہ سینٹرز کھولے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو ہے ہر قسم کے جو ہر شعبے کے ہر کسی کے جو تعلق رکھتا ہے ان سے کمیونیکیٹ کیا ہے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ اپنے اگر سینٹرز کھولنا چاہتے ہیں، ہمارے بہت ایتھنک گروپس ہیں جیسے بوری کمیونٹی ہے، پارسی کمیونٹی ہے یا آغاخانی کمیونٹی. ہم نے سب کمیونٹیز کو کہا ہے اگر آپ ویکسینیشن آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ اس سے بہتری سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ہاں اگر ویکسینیشن سینٹر کھولنا چاہتے ہیں، ہم ادھر تیار ہیں ویکسینیشن سینٹر کھولنے کے لیے. ہم نے جو ہے انڈسٹریلسٹ سے رجوع کیا ہے، ان سے کہا ہے کہ آپ کو اگر لیبر کی وجہ سے دشواری ہو رہی ہے تو ہم سائٹ اور ہم نے کرنگی اور سائٹ اور اس طرح کی جتنی بھی انڈسٹریل ایریاز ہیں ادھر ویکسینیشن سینٹرز کھولنے کی ہے. ہم نے موبائل سینٹر بھی کرنے شروع کر دیے. ہمیں ہوم ویکسینیشن ابھی ہم نے شروع کی ہوئی ہے، وہ ہوم ویکسینیشن کر رہے ہیں جو لوگ پہنچ نہیں سکتے ویکسینیشن سینٹرز تک. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہر جگہ ہم موبائل سینٹرز بڑھانے کی، ہر ڈسٹرکٹ میں، کراچی میں بھی ہم بڑھائیں گے موبائل ویکسینیشن سینٹرز، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں. اور دیگر اضلاع جو ہیں سندھ کے ان میں بھی ہم موبائل ویکسینیشن سینٹرز کھولیں گے، کیونکہ بہت دور دراز جو علاقے ہیں وہاں گاؤں ہیں، وہاں سے لوگ آ نہیں سکتے شہروں تک. اور حالانکہ ہم نے BHUs میں بھی ویکسینیشن سینٹرز کھول دیے، 300 BHUs میں ہم نے ویکسینیشن سینٹرز کھول دیے، لیکن بہت سارے لوگ آ نہیں پاتے. اور اسپیشلی عورتوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کو گھر سے نکلنا دشوار ہوتا ہے، اور وہ مردوں کا انتظار کرتی ہیں کہ کس طرح سے مرد آئیں ان کو لے جائیں. جب مرد کام کر رہے ہیں تو نہیں لے جا سکتے. تو ہم دور دراز علاقوں میں بھی موبائل ٹیمیں بنانے کے لیے ایک پروگرام اور پروجیکٹ بنا رہے ہیں. ہم پوری اس کی تفصیل کریں گے، اس کی میپنگ ہوگی. ہیومن ریسورس جو ہمیں چاہیے وہ جو ہے درکار ہے، جو ڈاکٹرز ہیں یا ویکسینیٹرز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ ان کی بھی ہم کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور دوسرا ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہر جگہ سے ہر ڈسٹرکٹ میں جو گورنمنٹ کی وہیکلز ہیں، گاڑیاں ہیں، انہیں نکال کے اس کے لیے جو ہے کام کی جائے، موبائل کے یونٹس بنائے جائیں ان کے ساتھ. اور یہ سب چیزیں ہوتے تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے 18 ملین ڈوزز ہم 3 مہینے میں لگانا چاہتے ہیں لوگوں پہ. تو یہ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ اگر آپ لوگ کا تعاون رہے گا اور مزید لوگوں کا تعاون رہے گا تو پلیز ہم یہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ کوشش کر رہا ہے کہ جتنے بھی لاجسٹک اور ہیومن ریسورس کی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، ہم گورنمنٹ سے متواتر بات کرتے رہتے ہیں. گورنمنٹ CM کا بہت بہت شکریہ، وہ ہمیشہ ہمیں مدد کرتے ہیں اور ہمیں اس میں سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ جاری رہے گی سپورٹ، اور ہم انشاءاللہ یہ ویکسینیشن کی مہم بہت تیزی سے آگے بڑھائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ایشورنس دی، جو پچھلی NCOC کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ وہ ہمیں
جو متواتر سپلائی کی چین ہے اس کو بریک نہیں ہونے دیں گے. وہ سپلائی ہمیں متواتر کرتے رہیں گے ویکسین کی. تو اگر وہ ویکسین کی سپلائی جاری رہتی ہے اور جس طرح جاری رہے گی, لیکن ہمیں ان کو ایک ایشورنس دینی ہے کہ ہم جو ویکسین ہمارے پاس آتی ہے وہ گوڈاؤنوں میں اور ہمارے برف خانوں میں نہیں پڑی رہے, وہ استعمال ہو جائے. اور یہ ہم ایشورنس دے رہے ہیں کہ ہم اپنا پورا ایک پروگرام بنا رہے ہیں تاکہ یہ ساری ویکسین جو ہے یہ ڈسٹرکٹ تک پہنچے اور استعمال ہو. تو یہ آپ سے گزارش کرنی تھی. اور جو آپ کے جو ہے آپ کے اگر کوئی خدشات ہیں وہ آپ جو ہے پلیز کائنڈلی آپ جو ہے ایکسپرٹ سے پوچھ کے خدشات جو ہے ویکسینز کے بارے میں وہ دور کریں. اور جو غلط مس ریپرزنٹیشن یا غلط افواہیں ہوتی ہیں ان کو ذرا سا زیادہ اجاگر نہ کریں. انہیں بہتر ہے کہ انہیں اسی حد تک چھوڑ دیں. اور آگے جب بڑھتی ہیں یہ چیزیں, ایک چینل ایک چیز اٹھاتا ہے پھر وہ ہر چینل پہ وہ پھیل جاتی ہے غلط افواہ, اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے ویکسین کرنے کے لیے. اخبار میں آ گیا کہ 2 سال میں انسان مر جائے گا. نہیں ہوتا, یہ 2 سال میں نہیں مرتا. وہ ایک بیوقوف آدمی تھا جس نے یہ خامخواہ میں ایک افواہ پھیلا دی. سال تو ہونے کو آ گیا ہے, لوگ بیمار بھی نہیں ہو رہے اس ویکسین کی وجہ سے. بہت سارے لوگ سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں بہت منیمل ہیں. ایک سائیڈ ایفیکٹ ملینز آف پیپل میں ایک دفعہ ایک پرسن کو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے, اور وہ بھی ہم نے ہر جگہ اس کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کی دوائیں موجود ہیں, ڈاکٹرز موجود ہیں جو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو پلیز برائے مہربانی آپ غلط افواہوں پہ لوگوں کو ان سے کریں. آپ انفارمڈ جو ہے آپ ڈسکشنز کروائیں ٹی وی پہ, چینلز پہ, اور ماہروں کو بلا کے اس سے گفتگو کرائیں تاکہ لوگ جو ہے ویکسین کی طرف مائل ہوں. شکریہ. ایک سوال جو ہے بہت سارے لوگوں کی اور تاجروں کی ذہن میں بھی ہے, آپ کی بھی ذہن میں ہوگا کہ مختلف لوگ تاجروں کو لے کر پریس کانفرنس سے آپ سے بات کروا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ عید کے روز سے محکمہ صحت کی جانب سے کیا سفارشات دی گئی ہے کہ عید کے روز سے جو اس وقت لاک ڈاؤن جاری ہے اس میں نرمی ہوگی یا مزید سختی ہوگی؟ دیکھیں ہم نے جو حالات کو دیکھتے ہوئے یہ جو میں جیسے کہہ رہے تھے نا انفارمڈ ڈیسیشنز ہونی چاہیے, اور ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ NPIs کی ڈیسیشن ٹاسک فورس میں بہت تفصیل سے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے یہ NPIs ہم نے آگے بڑھائے تھے. فیڈرل گورنمنٹ کچھ نرمی لا رہی تھی لیکن ان کے کیونکہ نمبرز کم ہو گئے تھے, ہمارے نمبرز جو تھے بڑھ رہے تھے, تو اس لیے ہم نے یہ NPIs کی کنٹینیوٹی رکھی. میں افسوس سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل اس پہ پوائنٹ سکورنگ ہے یہ نہیں کرنی چاہیے. ضرور مجھے علم ہے کہ تاجروں کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں, لیکن 6 بجے تک ان کی دکانیں کھلی ہیں, ہم نے دکانیں نہیں بند کی ہیں. 6 بجے تک دکانیں کھلی ہیں, کیوں نہیں؟ اور صبح سویرے سے وہ کیوں نہیں پہلے آ جاتے ہیں, 12-1 بجے سو کے اٹھتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر 4 گھنٹے 6 گھنٹے ان کی دکان چلتی ہے. تو وہ سویرے آئیں, لوگوں کو بھی اگر پتہ ہوگا کہ سویرے دکان کھلتی ہے تو وہ بھی سویرے آ کے شاپنگ کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے پر ایک معاشی قتل ہو رہا ہے کراچی کا, یہ غلط بات ہے. کوئی معاشی قتل نہیں ہو رہا, آپ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کمائی ہو رہی ہے اتنی ہی. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آن لائن جتنی شاپنگ آن لائن ہوئی ہے اور تاجر حضرات کے جیب بھرے ہیں ان آن لائن شاپنگ سے, وہ کبھی نہیں ہوئی تھی اس عید کے دوران. حالانکہ عید کے 10 دن کیونکہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کی سفارشات پہ بند کیا تھا سب کچھ, تو لیکن یہ جو ہے obviously مجبوری ہے, غریب طبقہ ہے, اس کو وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائے. لیکن بالکل میں سمجھتی ہوں پاکستان جو ہے اس میں کامیاب ہو چکا ہے کہ ہم نے بیلنس رکھا ہے بٹوین
ہماری جو معاشیت ہے اور ہمارا جو ہیلتھ ہے اس پہ ہم نے بیلنس رکھا. ہم نے اتنی کرفیو تک کی نوبت ہم نے نہیں کی ہے. اگر ہم کرفیو تک کی نوبت کرتے جس طرح بہت سارے لوگوں کو ملکوں کو کرنا پڑا, اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم نے اس کو ہینڈل کیا ہے کووڈ کو, اور کووڈ جو ہے اس طریقے سے نہیں پھیلا جس طریقے سے دیگر ممالک میں پھیلا ہے. انڈیا کا آپ حال دیکھ لیں. لیکن اگر اس طریقے سے کوآپریشن اور ہماری مدد نہیں کی کریں گے پبلک, تو پھر ہمیں مجبوری سختی اور سختی کرنی پڑتی ہے نا. ہم آخرکار لوگوں کی جو ہے جان اور ان کی جو ہے صحت سے تو نہیں کھیل سکتے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہم ہمیشہ جو ہے ٹاسک فورس بیٹھتی ہے, اس پہ وہ نمبرز دیکھتی ہے, وہ حالات دیکھتی ہے کہ انفیکٹیوٹی ریٹ کتنا بڑھ رہا ہے یا کتنا کم ہو رہا ہے, اس کے مطابق پھر وہ سختی یا نرمی کی بات کرتی ہے. تو وہ آگے چل کے ہم ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ ملتے ہیں. ٹاسک فورس 2-3 دفعہ ملتی ہے ہفتے میں. آج بھی صبح کو میٹنگ ہوئی تھی, ابھی منڈے سے پہلے ایک اور میٹنگ ہو جائے گی. تو ہم ہمیشہ ایک میٹنگ کر کے اس پہ ڈسیشن جو ہے, اور جہاں ڈسیشن صرف اس وقت پر لیا گیا ہے کہ جو لوگوں کو خوش رکھیں, تو اس ڈسیشن سے کام نہیں چلے گا. لوگوں کو جو ہے ہم ضرور جو لوگوں کا مشورہ لیتے ہیں, لیکن ڈسیشن جو ہے وہ ایک سائنٹیفک بیسس پہ ایک ڈسیشن ہونا ہوتا ہے. اس طرح سے ڈسیشن نہیں ہوتے کہ کیونکہ میں اپنی کمائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ میری ڈسیشن پہ آپ جو ہے چلیں, یہ نہیں ہو سکتا. میڈم یہ بتا دیں کہ وفاقی وزیر تعلیم نے 7 جون سے ملک بھر کے کھولنے کا جو ہے نا اعلان کر دیا ہے, لیکن NCOC نے یہ پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ جہاں مثبت شرح 5% سے کم ہو تو ان شہروں میں یا ان ڈسٹرکٹ میں تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے. اب سندھ حکومت نے کیا فیصلہ کیا تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے, اور آپ کی کیا سفارشات تھے تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جولائی میں امتحان ہیں, وہ کر رہے ہیں 11th 12th کے, 12ویں جماعت کے اور شاید 10ویں جماعت کے امتحان ہونے جا رہے ہیں جولائی میں. اور اس سے پہلے جب رزلٹ آ جائے گی تو اس کے بعد اسکولس کھلیں گے. ابھی تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے کہ ہم اسکول کھولنے جا رہے ہیں. اس وجہ سے ہم نے ایک تیز مہم کر دی ہے. ٹیچرز اور جو عملہ اسکولوں کا, ان کو ہم نے ویکسینیشن ہم ان کی کر رہے ہیں, اور اس پہ ہم نے تیزی لائی ہے. اور ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بیٹھ کے انہوں نے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ہر اسکول کی ٹیچر اور ہر اسکول کے جو مینجمنٹ اسٹاف ہے اور دیگر اسٹاف ہے وہ ان کو سب کو ویکسینیٹ کر لیں تاکہ بچے ان کی وجہ سے انفیکٹ نہ ہو. ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے ماں باپ نے ویکسینیشن نہیں کرا ہو اور ان کے والد کام کرتے ہوں باہر اور وہ انفیکشن لے کے, لیکن اسکول کی طرف سے ہم پورا تحفظ دلانا چاہتے ہیں کہ پوری تحفظ پورا صحت کا تحفظ ہو اور وہ اسکول سے وہ انفیکشن بچہ نہیں باہر لے جائے. میڈم یہ بتائیے جو آپ بات کر رہے ہیں سچویشن کی, جو انڈین ویریئنٹ ہے وہ کس حد تک پھیلا ہوا ہے, اس سے بتائیے. دوسرا جو آپ نے بات کی 15 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا, اس میں سے 11 لاکھ کو فرسٹ ڈوز لگا ہے, صرف 4 لاکھ ہیں جن کو سیکنڈ ڈوز لگا ہے. تو وہ سیکنڈ ڈوز والی اتنی ہچکچاہٹ کیوں ہے جب فرسٹ ڈوز لگ چکا ہے, کیا وجوہات ہیں؟ اور سر دوسرا سوال ناصر شاہ صاحب سے سر تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے گا, یہ بتائیے سر جو PSL ہونے جا رہا ہے اس میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا ہے, سر پیچھے ہٹ گئے, تو سر بتا دیجیے. اچھا پہلے میں آپ کو اس کا انڈین ویریئنٹ کا بتا دوں. 4 جو لوگ تھے جو آئے تھے عراق اور ایک دوحہ سے آیا تھا, ان کو انہیں ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیا گیا, ان کا وہ پازیٹیو تھا. پھر اس کے بعد PCR کیا گیا, PCR پازیٹیو تھا, لیکن اس کی ہم نے سیکوینسنگ بھی کی تو ہمیں وہاں سے انڈین ویریئنٹ ملا. ہم کچھ جگہ ہیں جیسے سعودیہ ہے یا یہاں سینٹرل افریقہ ہے یا کچھ ایسی جگہوں سے اگر لوگ آتے ہیں, مڈل ایسٹ سے جو لوگ آتے ہیں, ان کی ہم ریپڈ ٹیسٹ کے بعد اگر وہ ریپڈ ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو ہم ان کی PCR کے بعد ان کی سیکوینسنگ بھی کرواتے ہیں, تاکہ کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہاں سے بیکاز بہت سارے لوگ عراق میں اسپیشلی بہت سارے آتے ہیں زائرین, تو وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا وائرس لے کے آ جائیں, دوسرے قسم کے وائرس لے کے آئیں. تو اس وجہ سے ہم نے سیکوینسنگ کی. اس میں سے 4 لوگ ہمیں انڈین ویریئنٹ کے ملے. ہمارے 75% جو تھے UK ویریئنٹ تھے, 20% ہمارے
जो थे वो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट थे, लेकिन 4 जो लोग थे इंडियन वेरिएंट के थे। अभी इंडियन वेरिएंट का जो है वो जो हमने बहुत कंटेन किया, उन्हें आइसोलेट किया, उन्हें ये किया, तो उस वजह से वो कम्युनिटी में नहीं स्प्रेड हुआ। हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है। एक जो थी बच्ची थी जिसका जो पॉजिटिव थी, उसकी वालिदा को वो पॉजिटिव हो गई, वो उसको इन्फेक्शन था, लेकिन क्योंकि वो घर में महदूद रही तो वो फैला नहीं है कम्युनिटी में। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब तक चल है कि ये इंडियन वेरिएंट कम्युनिटी में नहीं फैला है। वो जो कंटेन हो गए, जो ट्रैवलर्स थे, उन्हीं में वायरस पाया गया है और कम्युनिटी में नहीं पाया गया। लेकिन हमें फिर भी बहुत मोहतात होना है, क्योंकि अभी तक फ्लाइट्स आती रहती हैं और फ्लाइट्स में हो सकता है वो ले आए। और हाँ, तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड डोज का मैं बता दूं कि सेकेंड डोज के ऊपर हमने सारे निकाल रहे हैं लोगों के जिन्हें फर्स्ट डोज लग गया, और उनका अगर सेकेंड डोज ड्यू है तो हम उन्हें इतला कर रहे हैं फोन पे, ताकि वो आके अपना सेकेंड डोज भी लगवा दें। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे पास वैक्सीन मौजूद है सेकेंड डोज की, साइनोफार्म की भी मौजूद है, साइनोवैक की भी मौजूद है, और उनको सबको हम अगर वो मिसिंग है तो हम उनको बुला के वैक्सीनेट करा रहे हैं। एयरपोर्ट पे अभी तक कोई भी स्क्रीनिंग का इंतजाम नहीं है। इंडियन वे सामने आया है, तो आप समझती हैं कि ये वफाक की जिम्मेदारी है, इस सिलसिले में वफाक के साथ कोई राब्ता किया गया है? देखें, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। वफाक ने हमें एक्सेस दी है और वफाक ने हमें रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जो जिसके ऊपर क्रेडिट जाना चाहिए उसी के क्रेडिट में रैपिड एंटीजन टेस्ट उन्होंने दिया है हमें। हम हर पैसेंजर का रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं वहाँ, और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आता है उनको अलग करके उनका पीसीआर करते हैं। सबका पीसीआर नहीं करते, सबका रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। जी, कमीशन बना, लेकिन उस ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी जो है वो ऑफिसर अफाकुद्दीन अभी भी डीएचओ के साथ घूम रहे हैं, और वैक्सीन जो है जो बाहर जाने वाले बच्चों को लगाई जाएगी उस पर कोई आपने एक्शन लिया? नहीं बेटा, वो तो आई नहीं है वैक्सीन, अभी फाइजर तो हमारे पास आई नहीं है। ये केस आया है, उनके बेटों को लगाया गया। देखिए, साइनोफार्म जो है वो हर किसी को लगा सकते हैं, ठीक है। साइनोफार्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने में, और उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, वो हो जाएगी। मैं ये सिर्फ बताना चाह रही हूँ, जो बाहर जा रहे हैं ना बच्चे, अभी उनके लिए भी हम एक प्लान बना रहे हैं। जो पढ़ाई के लिए अभी सितंबर से जो है उनका सेमेस्टर शुरू होने वाला है, जो यूके और अमेरिका और दीगर ममालिक यूरोप में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए हम जो फाइजर आ रही है वो हम उनके लिए मखसूस कर रहे हैं कि वो फाइजर वैक्सीन जो है सिर्फ उनको लगेगी जो बाहर पढ़ाई के लिए बच्चे जा रहे हैं। और ये जो है 19 साल से बड़े उम्र के बच्चे होते हैं तो उनको हम फाइजर लगाएंगे। और फाइजर क्योंकि ये नहीं है कि दूसरी इंजेक्शंस कारामद नहीं है, लेकिन क्योंकि यूके में ये कदवन लगी हुई है कि आप सिर्फ फाइजर लगा के आए या एस्ट्राजेनेका लगा के आए, तो हम चाह रहे हैं कि उनको, और एस्ट्राजेनेका आपको पता है कि 40 साल की बड़ी उम्र से के लिए है एस्ट्राजेनेका, तो हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे 19 साल और ऊपर के आते हैं और बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो उन्हें हम फाइजर लगाएं। और फाइजर की तादाद हमारे पास कुछ कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं बच्चों को लगाई जाए और किसी और को नहीं लगाई जाए। बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त तक जो मास कम्युनिटी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की हो रही है उसमें वो लोग निगलेक्टेड है। क्या हुकूमत की बेस पे कुछ उलमा के साथ राब्ता करके मदारिस में कुछ सेंटर बनाने का प्रोग्राम? दूसरा, कैबिनेट के बहुत सारे मेंबर और बड़ी तादाद में एमपीएस ने भी अभी तक वैक्सीनेट खुद को नहीं कराया। तो सरकारी मुलाजमीन की तो तनख्वाह बंद हो रही है, उनकी रुकनीत या उनकी तनख्वाह से मुताबिक कोई फैसला है? देखिए, एक तो जो आप कह रहे हैं ना मदारिस के वो बच्चे कम उम्र के हैं, 30 साल से कम उम्र के हैं, 19 से 30 की रजिस्ट्रेशन हो रही है। जैसे ही वो खुल जाएगी उनकी वैक्सीनेशन, हम मदारिस में भी सेंटर्स खोल देंगे और उन्हें भी कर देंगे वैक्सीनेशन जैसे उनकी वैक्सीनेशन खुलती है। और बाकी जो आपने एमपीएस के लिए कहा है, तो मैं एमपीएस से गुजारिश ही कर सकती हूँ कि आप लोग आके वैक्सीनेशन लगाएं, और उनकी जो है तनख्वाह में मैं कुछ रुकावट नहीं डाल सकती, क्योंकि उनके राइट्स फिर वो पार्लियामेंट में शोर मचाएंगे।
تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہم نے اپنے جو ہمارے پارٹی کے ایم پی ایز ہیں ان سب سے کہا ہے کہ وہ پلیز کائنڈلی کریں, اور چیئرمین صاحب کا ایک ڈائریکٹو آ چکا ہے ان کو کہ وہ سب اپنی ویکسینیشن کرائیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر, ایک ہم بات یہ کر سکتے ہیں کہ اسپیکر سے کہیں جو ویکسینیٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو اسے اسمبلی میں نہیں آنے دیں, یہی کہہ سکتے ہیں. ایک سیکنڈ, ایک یہ پوچھ لیں پھر یہ پوچھ لیں. اسلام آباد سے کیا یہاں پہ فائزر ویکسین آ گئی ہے آپ کے پاس؟ نہیں, اگر آ گئی ہے تو کتنی آئی ہے؟ نہیں. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو ویکسینیشن کی بنیادی شرط ہے وہ شناختی کارڈ ہے. ہاں, پاکستان میں بلکہ خاص طور پہ کراچی میں ایسی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو برمی ہے, بنگالی ہے, افغانی ہے, کچھ کے پاس کارڈ بھی ہے لیکن اکثریت ایسی ہے جن کے پاس کارڈ نہیں ہے. ان کی ویکسینیشن کا کیا انتظام ہے؟ اور دوسرا ان کی ٹیسٹنگ کے لیے کیا, تو ٹیسٹنگ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ان کو کورونا ہے یا نہیں ہے, کیا وہ اس حد سے بھی محروم ہے؟ نہیں, ٹیسٹنگ میں شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اگر آپ کو سمٹمس ہیں اور آپ رجوع کرتے ہیں کسی ڈی ایچ او سے, جو لوکل ڈی ایچ او سے, وہ اپنی ٹیمز ہمارے ریپڈ رسپانس ٹیمز موجود ہیں, وہ جا کے ٹیسٹنگ کرتی ہیں. دوسرا آپ نے جو بات کی کہ فائزر آئی ہے یا نہیں آئی ہے, فائزر ہم تک نہیں پہنچی ہے. ایک ہفتے کی انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں ہمیں وہ فائزر مہیا کر لیں گے, کوئی 20,000 کے قریب ڈوزز آ رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے شناختی کارڈ کی ہے, شناختی کارڈ کا جو ہے وہ ہم نے آج ہی ٹاسک فورس میں میٹنگ کی تھی. شناختی کارڈ کی شرط جو ہے وہ COC سے ہے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں, ہم نے یہ ڈائریکٹو ہم سارے سینٹرز کو دے رہے ہیں کہ بغیر شناختی کارڈ کے کوئی بھی چیز ہو لی, اگر پاسپورٹ لے آئیں یا کوئی بھی آئیڈینٹی لے آئیں, اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دیں تو ہم ان کو ویکسینیٹ کر دیں گے. کیونکہ بہرحال وہ یہیں رہ رہے ہیں لوگ, وہ اگر ہم ان کو نہیں ویکسینیٹ کریں گے وہ پھیلا سکتے ہیں. تو کوئی بھی کسی غیر ملکی ہو, یہاں الیگل امیگرینٹ ہو, ہیلتھ جو ہے ان میں اس کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی شناخت کرنا کہ ہے. بس ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ NCOC کی طرف سے یہ ہے, CNIC کی شرط ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ CNIC کی شرط کے علاوہ اگر پاسپورٹ ہے وہ اس پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ جسٹ اپنا ڈیٹیلز دے دیں, ایڈریس دے دیں, نام دے دیں, ٹیلی فون نمبر دے دیں, ہم اس پہ بھی ان کو کر دیں گے. دیکھیں ابھی تک کوئی ڈیسیشن نہیں آیا ہے اس پہ, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نمبرز کچھ کم ہوں, اس کے بعد ہم یہ کوئی ڈیسیشن لیں گے. تو وہ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نمبرز ہم جب تک ہم اپنے ہم نمبرز کی جو ہے یہ گیم ہے, اور تو نمبرز اگر جب تک نہیں کم ہوتے ہمیں متواتر جو ہے بہت احتیاط سے کام لینا ہے. تو ہم اپنے بچوں کی جو زندگیاں ہیں انہیں داؤ پر نہیں لگانا چاہتے, نہ ہی ان کے جو والدین ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں. تو اس وجہ سے اسکول اس وقت تک بند رہیں گے جب تک ہم پازیٹیو نہیں ہو جائیں کہ یہ نمبرز نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور اوپر نہیں بڑھیں گے. میڈم کراچی اور حیدرآباد میں جو کیسز زیادہ ہیں, مگر تھرپارکر میں, بدین میں یا اور بڑے شہر ہیں وہاں پہ ایک کیس آتا ہے, 2 کیس آتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو وہ وہاں ویسے ہی ایجوکیشن کم ہے, تو وہاں کے اسکول کیوں بند کیا جاتے ہیں, یہ NOC کیوں نہیں بات دیکھیں ہم سب ایک ہی پروونس میں, ایک ہی صوبے میں رہتے ہیں. کراچی سے لوگ جاتے ہیں تھرپارکر سے لوگ کراچی آتے ہیں, اور ہر جگہ آپ کو انفیکشن مل رہا ہے. 5%, 3%, 4%, 7%, ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس کیس نمبرز آ رہے ہیں. تو ہم ایک یونیفارم پالیسی رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر کسی جگہ کمی کی وجہ, اگر ہمارے ہاں کراچی اور حیدرآباد کے نمبرز کم ہو جاتے ہیں نا تو ہم سب کو کھول دیتے, لیکن کیونکہ کراچی اور حیدرآباد کے نمبرز آئے ہیں, یہاں سے لوگ جاتے آتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دیوار کے پیچھے رہتے ہوں اور اس دیوار سے اس طرف پھیلانتے نہ ہوں, تو وہ یہ تو نہیں ہے نا. کمیونیکیشن, ٹرانسپورٹ, ہر جگہ لوگ جاتے آتے رہتے ہیں, انفیکشن وہاں بھی لے جا سکتے ہیں اور وہ لے کے آ سکتے ہیں. بس تھینک یو. PSL والا بتا دیں. جی دیکھیں, PSL اور ظاہر ہے پاکستان سے اس کا جڑا ہوا ہے, تو مجھے
वो जो वहाँ पे कर्नल साहब गए थे आसिफ, उन्होंने एक मैसेज किया था 2 दिन पहले, मैंने भी कोशिश की। और आपके इल्म में है कि यूएई के जो रूरल फैमिली है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पाकिस्तानियों से शुरू से ही। आपके इल्म में है कि जब यूएई बना तो सबसे पहले पाकिस्तान ही था जिसने उनको रिकग्नाइज किया, और फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से वहाँ के जो उनके फादर ऑफ नेशन है शेख जैद बिन सुल्तान, उनके बड़े मरासिम रहे। कुछ अर्सा पहले मैं शेख हमदान बिन जैद जो ज़ायने से उनकी दावत से भी गया हुआ था। तो जब ये ज़ाहिर है खबरें आ रही थी और फिर उन्होंने भी कहा तो हमने भी कोशिश की। और जो शेख नेहान बिन मुबारक हैं जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में काफ़ी उनकी फलाही काम भी हैं, वैसे भी बहुत यहाँ के लोगों से वो प्यार भी करते हैं, तो उन्होंने भी उसमें काफ़ी सपोर्ट की। तो अभी इतना आई है कि वो इजाज़त मिल गई है। तो कभी भी ऐसी कोई बात हो जिसमें पाकिस्तान से रिलेटेड कोई बात हो तो हम तो हर लिहाज से हाजिर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो खुसूसी ताल्लुकात हैं, मरासिम हैं उनके साथ, या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के, तो हम वफाकी हुकूमत में हो ना हो, लेकिन अगर पाकिस्तान की कोई बात होगी तो हम हाजिर हैं उस सिलसिले में। जी जी देखें, एक जो प्रोसेस है, जो एक रूटीन का प्रोसेस है, वो अपनी जगह पे जारी है। तमाम जो भी काउंसिल्स हैं उसमें कॉर्पोरेशन, डीएमसीज, डिस्ट्रिक्ट, एमसी, टाउन या जहाँ जहाँ भी है, लेकिन वो जो रेवीज वाला हमारा प्रोजेक्ट है जिसके लिए बहुत सारी परसेप्शन है कि पता नहीं करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए सिंध गवर्नमेंट ने, वो हमने अभी उसका कैबिनेट में अप्रूवल दिया है और इस बजट में उसको रखा गया है एक प्रॉपर तरीके से, जिसमें ट्रैप और फिर न्यूट्रल करके रिलीज किया जाता है, TNR जिसको कहते हैं। तो बहुत सारे जो मेथड हैं वो यूज़ कर रहे हैं ताकि इनसे निजात मिले। एक और चीज़ की मैं वजाहत कर दूं कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है डॉग बाइट्स को, और कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है कोई सिंध में या यहाँ के शहरों, कस्बों, देहातों में होते हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड पे है कि जो हमारे नेबरिंग प्रोविंस हैं उनके एक डिवीज़न के जो केसेस हैं वो हमारे पूरे सूबे से भी ज़्यादा हैं। तो लेकिन एक भी डॉग बाइट नहीं होनी चाहिए। सब मासूम बच्चे हैं जिसको भी अगर वो इस तरह का, ये नहीं कहते कि वो किसी का मुवाजना नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है, बल्कि एक प्रॉपर तरीके को अपनाया गया है। और ख़ास तौर पर मैं मिसाल दूंगा कि लाड़काना को मॉडल के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंतज़ामी तौर पर, ख़ास तौर पर वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और पूरा जो दीगर एडमिनिस्ट्रेटर और सब लोग हैं, उन्होंने यूनियन वाइज एक पूरा प्रोसेस किया और जिसमें उन्होंने हर इलाका, हर गांव, हर मोहल्ला, हर गली का पूरा डेटा लिया है और जिस पर वहाँ पे काम हो रहा है। इसी तरह दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी उन पर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, वो आज जिस तरह मैडम मिनिस्टर ने कहा कि ये कहा गया, क्योंकि वैक्सीन जो है इसकी अब मूव चला रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर। चीफ मिनिस्टर सिंध और मिनिस्टर हेल्थ जो है उसको यहाँ पे लीड करेंगी पूरे सूबे में। बल्कि जिस तरह मैडम ने बताया आपको कि हमने इसमें बहुत सारे सेंटर और फिर इवन घरों तक ये सहूलत दे रहे हैं और सबसे ही अपील कर रहे हैं, आप मीडिया से खुसूसी तौर पर ये इल्तिजा है कि इसको फोकस किया जाए, इस पर ज़्यादा सबको कहा जाए कि वो वैक्सीन करें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हर लिहाज से उनको फैसिलिटेट करना चाह रही है। इवन मैडम मिनिस्टर ने आज CM साहब से कहा कि दीगर जो डिपार्टमेंट हैं उन सब से कहा जाए कि जो व्हीकल्स इस तरह की उन डिपार्टमेंट्स में हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं पूरे सूबे में, दूर दराज इलाकों में, तो वो भी हेल्थ के साथ सपोर्ट करें। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वो अहकामात जो हैं वो भी दिए हैं। तो हर जगह पे, हर दहलीज पे हम पहुंचेंगे और ये वैक्सीन जो है करेंगे, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे खुद को बचाया जा सकता है। सवाल है कि एक मेंबर
संधि है वो कराची सेंट्रल जेल में है। जी बिलावल ने 2 दिन पहले जो केस है FIR अपनी तशखीस का इजहार किया और कहा कि CM को बगैर दिल में लाए ये FIR कानून के मुताबिक अगर सिंध हुकूमत चाहे तो इस FIR को वापस भी ले सकती है। आप उस पर क्या कहें? देखिए वो अभी कोर्ट ने भी उस पर फैसला दिया है, तो इस पर हम इस तरह का कोई कमेंट नहीं कर सकते।